مہمان نوازی۔ یہ واقعہ میرے خود کے ساتھ ہوا تھا جب میں، میرا دوست اور اس کی فیملی سیر کے لیے ہنزا گئے تھے۔ رات کا دوسرا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ہم ناران سے 12-13 گھنٹے کا سفر طے کر کے علی آباد پہنچے، جو کہ ہنزا کا ایک پرسکون اور پہاڑوں سے گھرا ہوا علاقہ ہے۔ چونکہ ہنزا کے لوگ صرف دن میں ہی کام کرتے ہیں اور وہاں سردی بھی انتہا کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں بہت سناٹا اور وحشت پھیلی ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں کمرہ تلاش کرنے میں کافی دشواری ہوئی۔ کافی پھرنے پر بھی ہمیں کوئی ہوٹل پسند نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم ایک ریزورٹ کے باہر پہنچ گئے، لیکن سب سو چکے تھے۔ ہم نے اونچی آوازیں دیں تو ایک لڑکا آیا اور ہمیں کمرے دکھائے جو ہمیں پسند بھی آ گئے۔ سامان رکھنے کے بعد ہم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ وہاں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے مجھے کھڑکی سے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن جب میں نے باہر دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے پھر پردے ٹھیک کیا اور باہر کھڑا ہو کر اپنے دوست کا انتظار کرنے لگا تاکہ ہم دونوں کھانا لانے جا سکیں، اور اسی دوران مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاس کھڑا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر اچھی طرح دیکھ لیا، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم تصور کیا اور ہم پھر کھانا لینے کریم آباد چلے گئے۔ واپس آ کر ہم نے ساتھ کھانا کھایا، اور جب میں اپنے کمرے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ میرا سامان جگہ جگہ رکھا گیا تھا وہاں تو نہیں ہے، اور ان کی جگہ بھی تبدیل ہو چکی ہے، اور سارا سامان سلیقے سے رکھا ہوا ہے۔ یہ کام بیل بوائے کا ہی ہو سکتا ہے۔ بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو باہر اتنا سناٹا تھا کہ اگر سوئی بھی گرے تو آواز آئے۔ البتہ میری والی راہداری کے آخر والے کمرے کی بتیاں جل رہی تھیں، اور باہر ایک جوتا پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ بیل بوائے کے مطابق اس منزل پر تو صرف ہم ہی تھے۔ میں نے کافی دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، اور اچانک اس کی بتی بند ہو گئی۔ میں ڈرا اور وہاں سے تیز سے اپنے کمرے کی طرف آنے لگا کہ اچانک میری نظر باہر باغ میں لگے ایک بڑے سینگوں والے مار خور کے سر پر پڑی، جس کا منہ میری طرف ہی تھا، اور اسی اثنا میں نیچے سے ایک بلی آئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے تیزی سے میرے پاس سے ہوتی ہوئی چھت پر بھاگ گئی، جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے اپنے دوست کو فوراً بلا لیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ جب میرا دوست آیا تو وہاں کوئی جوتے نہیں تھے۔ خیر، اس نے مجھے دلاسا دیا اور بولا کہ تمہارے کمرے میں ہی لیٹ جاتا ہوں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اسے واپس بھیج دیا۔ پھر اپنے کمرے میں آ کر آرام سے لیٹ گیا۔ میں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے سر پر کوئی ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ اوہ یا اللہ! شاید تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن مجھے سکون آیا، لیکن ڈر انتہا کا لگا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے رات گزاری، اور صبح اٹھتے ہی بیل بوائے کو بلایا اور تفصیلاً سے پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ محض آپ کا وہم ہوگا۔ ہم یہاں کئی سال سے ہیں، اور ایسا واقعہ تو ہمارے ساتھ کیا، یہاں پہ آنے والے مہمانوں کے ساتھ بھی تو کبھی نہیں ہوا۔ شاید وہ ہمارے کمرے چھوڑ جانے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا تھا، کیونکہ ان مہینوں میں سیاح بھی تو بہت کم آتے ہیں نا۔ اور جب میں نے اس سے سامان کا پوچھا تو اس نے بولا کہ یہ تو اس کا ہی کام ہے۔ تب میں نے اس کو اپنے کمرے میں جانے سے منع کر دیا، لیکن میں دروازہ کھٹکھٹانے اور بتیاں جلنے بوجھنے والے معاملے کو کیسے بھول سکتا تھا۔ خیر، ہم نے دن گزارا اور رات کو پھر سے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو میرا سامان پھر سے سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا اور حیرانی بھی ہوئی کہ منع کرنے کے باوجود بیل بوائے میرے کمرے میں کیوں آیا۔ چونکہ رات ہو چکی تھی تو سوچا صبح پوچھوں گا۔ رات پھر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھولا تو وہی سناٹا اور اس کمرے کی بتیاں جل رہی تھی، جسے دیکھ کر میری سانس بند ہو رہی تھی اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کیا، لیکن ایسا احساس ہوا کہ کوئی اندر آیا ہے۔ میں نے آیت الکرسی اور کل پڑھنا شروع کر دیا اور بولا، تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اسی ڈر سے لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پھر گزشتہ رات کی طرح مجھے احساس ہوا کہ
کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہے اور مجھے دبا رہا ہے۔ وہ رات مجھے لگا کہ میری آخری رات ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بیل بوائے کو بلایا اور تھوڑا غصہ کیا کہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے کمرے میں کیوں آئے۔ اس نے ٹال مٹول کی کوشش کی لیکن میں کافی بضد تھا۔ تب اس نے بتایا کہ یہاں ایک روحانی مخلوق رہتی ہے جو اس کے مطابق کبھی اس زمین کی مالکن ہوا کرتی تھی، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتی اور وہ نیک روح ہے اور وہ بہت کم عیاں ہوتی ہے، اور سیاہ نہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم سے جھوٹ بولنا پڑا تھا۔ خیر پھر ہم نے وہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ بہرحال میرے اندازے کے مطابق چونکہ ہنزا کے لوگ بہت مہمان نواز اور خوش طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ مہمان نواز ضرور تھی جو آنے والے سیاحوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن کبھی کبھی وہ مجھے وہم بھی